على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة یتیما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کئی دروس سے ایمان کے شعبوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں ایمان کے 77 شعبوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان شعبوں کو تفصیل کے ساتھ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ ان میں سے 29 شعبوں کا تذکرہ گزشتہ دروس میں ہو چکا تھا۔ آج کے درس میں ایمان کا 30واں شعبہ ہے، وَهُوَ بَابٌ فِي الْعِتْقِ وَوَجْهُ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ ہے غلام آزاد کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ایمان کا 30واں شعبہ ہے غلام آزاد کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس تم نہیں داخل ہو سکتے اس گھاٹی میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، اور وہ گھاٹی ہے غلام کا آزاد کرنا۔ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، یا کھانا کھلانا ہے کسی مستحق کو بھوک والے دن میں۔ یتیماً ذا مقربۃ، کسی ایسے یتیم کو جس کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق ہو۔ او مسکیناً ذا متربہ، کسی ایسے مستحق مسکین کو جو خاک نشین ہو۔ ثم کان من الذین آمنوا، یہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لے کر آئے۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں صبر کرنے کی۔ وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں رحم کرنے کی۔ تو گویا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک گھاٹی ہے جس کو انسان نے عبور کرنا ہے، اور اگر انسان چاہے کہ اس گھاٹی کو عبور کر لے تو فرمایا غلام آزاد کرو، کھانا کھلاؤ مستحقین کو، یتیموں کو اور غریبوں کو، تو تم اطمینان کے ساتھ اس گھاٹی کو عبور کر دو گے۔ تو اس سے معلوم ہوا غلام آزاد کرنا ایک بہت فضیلت والا عمل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتق رقبۃ اعتق اللہ بکل عضو منہا عضوا من النار، اگر کوئی انسان کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کے ہر عضو کو، اس غلام کے ہر عضو کے بدلے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ حتی فرجہ بفرجہ، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ بھی جہنم سے آزاد ہوگی۔ یعنی اگر کسی نے غلام کو آزاد کیا تو غلام کے ہر عضو کے بدلے اس کا ہر عضو جہنم سے آزاد ہوگا، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ بھی آزاد ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرئ مسلم، کوئی بھی مسلمان انسان اعتق امرأ مسلما، اگر کسی مسلمان کو آزاد کرتا ہے، استنقذہ اللہ بکل عضو منہ عضوا منہ من النار، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو اس غلام کے ہر عضو کے بدلے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ جب یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تو اس روایت کو جس راوی نے سنا انہوں نے آ کر حضرت علی بن حسین کو یہ روایت سنائی، یعنی حضرت زین العابدین کو، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔
انہیں یہ حدیث سنائی۔ انہوں نے یہ روایت سننے کے بعد وہ غلام کہ جو غلام عبداللہ ابن جعفر نے ان کو 10,000 دراہم کا بدلے میں ان کو دیا تھا یا 1,000 دینار کے بدلے، تو اس ایک حدیث کی وجہ سے انہوں نے اپنے اس قیمتی غلام کو آزاد کر دیا کہ غلام کی آزادی پر ہر عضو جہنم سے آزاد ہوتا ہے، تو اتنا قیمتی غلام جس کی قیمت 10,000 درہم یا راوی کو شک ہے 1,000 دینار اس کی قیمت تھی، ایک حدیث کو سن کر 10,000 درہم کا قیمتی غلام آزاد کر دیا۔ یہ تھی حضرات سلف کی سخاوت اور احادیث پر ان کا عمل کرنا۔ ایک روایت کو سن کر اتنا بڑا صدقہ دے دینا، یہ وہی دے سکتا ہے جس کے ایمان میں پختگی ہو۔ تو بہرحال میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان کا ایک شعبہ غلاموں کی آزادی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک واقعہ لکھا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے عبداللہ ابن عمر کو جب یہ غلام نافع عطا کیا تو 10,000 درہم کے بدلے میں دیا تھا۔ عبداللہ ابن عمر نے 10,000 درہم کے بدلے اس غلام کو خرید لیا۔ خرید کر جب یہ گھر پہنچے تو ان کی گھر والی نے کہا تم اس غلام کے ساتھ کیا کرو گے؟ فرمایا میں وہ کروں گا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کہا اللہ نے کیا حکم دیا؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو یہ غلام مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے اپنے اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ اس سے اندازہ لگائیے حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی میں غلاموں کو آزاد کرنا اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ تو گویا یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ تھا کہ اگر کوئی غلام ہو اور انسان اسے آزاد کرے تو یہ بہت فضیلت والا عمل ہے۔